موجود ہوں اور پھر آپ ان کے اندر توازن پیدا کر کے دکھائیں کہ انسانی طور پر ہیومن لیول پر یہ ممکن ہے اور باقی لوگ بھی آپ کے طریقوں کو طور طریقوں کو اپنا سکیں. اللہ کے رسول افضل البشر، دا پرفیکٹ ہیومن بینگ، انسانیت کی معراج. انسان اگر اشرف المخلوقات بننا چاہتا ہے تو وہ حضور کا اتباع کیے بغیر نہیں بن سکتا. وہ اس مقام انسانیت پر نافذ نہیں ہو سکتا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور جو رسول کی تعظیم کرے تو یہ اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا. جتنا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے، دل ان کی محبت اور عظمت اور عقیدت سے بھرتا ہی چلا جائے گا. اور ایسے دل والے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ناکام اور محروم نہیں ہوں گے. اللہ سے توقع اور اللہ سے امید یہ ہے، اور یہی سارا مقصد ہے سیرت کو پڑھنے کا. اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں کون سی اقوام تھیں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جب بھی سیرت کا لیکچر ہو تو اللہ کے رسول کا ذکر کچھ نہ کچھ ہو، تو اس کو اللہ کے رسول کا ذکر ہی سمجھیے. اگر آپ کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کس ماحول میں رہتا تھا، اس کے والدین کون تھے، تب تک آپ اس کو صحیح طرح جاننے کا حق نہیں ادا کریں گے نا. تو یہ بھی ضروری ہے. کسی کو آپ جانتے ہو، آپ کو یہ دل چاہتا ہے کہ آپ پتہ کریں وہ کہاں رہتا ہے، ہوتا ہے نا، ہم اس کا ایڈریس جاننا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، اور اس سے پھر ان کی اصل عظمت ہم پہ کھلتی ہے. کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، 23 سال کے عرصے میں کیا انقلاب لے آئے ان لوگوں کے اندر. یہ جو خوبیاں ان کے اندر موجود تھی لیکن کہیں گہری دفن ہوئی ہوئی تھی عربوں میں، کیسے اللہ کے رسول نے محنت مشقت کر کے ان کے ساتھ جہاد کر کے جد و جہد کر کے ان کو نکھار کر سونا بنا دیا. اس لیے ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنا بھی ضروری ہے. مورخین، ہسٹورینز، وہ عربوں کو 3 اقوام میں منقسم کرتے ہیں، 3 اقوام میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عرب کی اقوام وہ ہیں جو عرب بائدہ کہلاتی ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جو بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بستے ہی نہیں تھے. لا یرا الا مساکنہم، تم کچھ نہیں دیکھتے مگر بس ان کے گھروں کو دیکھتے ہو. نہ نسل بچی، نہ تہذیب و تمدن بچا، مثلا عاد اور سمود. یہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں. بائدہ سے آپ جیسے انگلش کا ورڈ ہے نا بائیگون، بائیگون قومیں، کچھ نہیں پتا زیادہ ان کے بارے میں، کچھ ان کے گھروں وروں کو دیکھ کے کچھ گیس کیا جا سکتا ہے. دوسری قوم عرب عاربہ کہلاتی ہے، عین الف رے بے اور ہے. یہ اردو کی سپیلنگ بتا رہی ہوں، آپ کے کانوں کو شاید عجیب لگ رہا ہو. عرب عاربہ یہ وہ قومیں ہیں جو یمن سے آ کر یہاں بس گئی تھیں. جب سد معارب ٹوٹا، وہ جو ڈیم تھا وہاں پہ یمن میں، جب وہ ٹوٹا، اس کا قصہ انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے. اس وقت وہاں پہ لوگ ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے تھے. یمن چھوڑ کے مختلف انہوں نے پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی تھی مختلف جگہوں میں. تو کچھ قومیں اس زمانے میں، کچھ قبائل آ کر عرب میں بس گئے تھے. ان کے جد امجد یعنی کہ ان کے انسیسٹر کا نام قحطان تھا. قاف ہا توئے الف اور نون، قحطان. اس لیے عرب عربہ کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے. ان قحطانی عربوں میں اوس اور خزرج کے قبیلے بھی شامل ہیں. تیسری اقوام عرب مستعربہ کہلاتی ہیں، میم سین تے این رے بے اور ہے. ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے. ان کی جد امجد کا نام، انسیسٹر کا نام عدنان تھا. عدنانی عرب کہلاتے ہیں. اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نسل ہے، آپ بھی انہی میں سے تھے. آپ کے بھی جد امجد کا نام عدنان تھا. عدنان کے انسیسٹرز ابراہیم علیہ السلام. ابتدا عرب مستعربہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں بی بی ہاجرہ کو مکہ کے چٹیل بیرن وادی میں لا کر چھوڑ دیا. بس چھوٹا سا ٹیلا سا بنا ہوا تھا، ابلی ہوئی سی زمین جیسی نہیں ہوتی، بس ایسی تھی. مکے میں اس وقت نہ پانی تھا نہ کسی قسم کی آبادی تھی. بس جہاں بیت اللہ کا وہ ٹیلا سا موجود تھا وہاں پر صرف ایک درخت تھا. اس درخت کے پاس چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ کر ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور اپنے ننھے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کو بتایا بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بی بی ہاجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوڑی حضرت ابراہیم کے پیچھے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. پلٹ کر نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا. پلٹ کر دیکھنے کا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دل پسٹ جائے. شکل بھی دیکھنے گوارا نہیں کی کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، فتنے ہی میں نہ پڑ جاؤں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو خود ہی بی بی ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہنے لگی کہ پھر آپ جائیے، اللہ ہم کو ہلاک نہ کرے گا. بی بی ہاجرہ کے بارے میں شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہ ایک کنیز کے طور پر بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً دی تھی.
کچھ روایات کہتا ہے میں آتا ہے کہ شاید یہ پہلے بھی کنیز تھی، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ فرعون کی بیٹی تھی. اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ شہزادی تھی، فرعون کی بیٹی تھی، اور جو ان کا رویہ بیہیویئر ہم دیکھتے ہیں اس سے ان کی شان پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں تھی. یقیناً یہ بہت اعلیٰ خاندان کی، بہت اعلیٰ کردار کی خاتون تھی. اس کے علاوہ کوئی اور اگر ہوتی تو ایسی بات نہیں کہہ سکتی تھی. تو جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، چھوٹے سے ننھے سے اسماعیل، ننھے دودھ پیتے بچے تھے، اور بی بی ہاجرہ، کتنے دن چلتی وہ کھجوریں اور کتنے دن چلتا وہ پانی، ختم ہو گیا. ننھے اسماعیل رونے لگے. اب بی بی ہاجرہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چڑھتی تھیں اور پانی کی تلاش کرتی تھیں. ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، اس پر چڑھتی تھی، دیکھتی تھی پانی نظر نہیں آتا تھا، اس سے اترتی تھی اور ننھے اسماعیل کو بھی دیکھتی جاتی تھی ساتھ ساتھ. ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ جو ذرا سا نشیب میں تھی نا، ذرا سا وہاں پر کیا کہتے ہیں ہم، ڈپریشن تھا. جب وہاں آتی تھی تو اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو دوڑتی تھی تیز، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھتی تھی، وہاں سے اسماعیل نظر آنے لگتے تھے. اس طرح انہوں نے 7 چکر 2 پہاڑوں کے درمیان لگائے اور بیچ میں دوڑا کرتی تھیں، لو لائنگ ایریا میں دوڑتی تھیں. تو یہ 2 پہاڑ صفا اور مروہ تھے، اور اس کے درمیان آج بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح کی رسم رکھی ہے. یہ ریچول حج کا اور عمرے کا حصہ ہے، ایک سیلیبریشن آف مدرہڈ ہے. ایک ممتا کو اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے کہ کیسے جو ہے وہ مائیں اپنے اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہیں، اتنی اللہ نے اس کو عزت دی. اور دنیاوی ضرورت تھی یہ تو کھانا اور پینا، تو جس کا مطلب ہوا کہ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی اللہ کو بہت پسند آتا ہے. خیر پانی کہیں نظر ان کو نہ آیا، واپس اپنے بچے کے پاس آئیں. وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ان کی ایڑی کی رگڑ سے اچانک وہاں ایک چشمہ پھوٹ نکلا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر وہاں پر مارا اور اس سے وہاں پر ایک چشمہ ابل پڑا. تو جب وہ چشمہ پھوٹا تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں آگے جا کر ریت میں یہ پانی ایبزارب نہ ہو جائے. تو وہاں انہوں نے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. تو جب وہ کہا تو وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا، پانی ٹھہر گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زم زم نہ کہتی تو وہ چشمہ آج بہ رہا ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ آب زمزم آج ایک کنویں کی شکل میں موجود ہے. اگر حضرت بی بی ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو ایک اسٹریم بہ رہی ہوتی، ایک چشمہ وہاں پر رواں ہوتا. کچھ عرصے پہلے ایک مصری ڈاکٹر نے یورپین پریس میں خط شائع کیا کہ زمزم کا پانی پلیوٹ ہو چکا ہے، آلودہ ہو گیا اور پینے کے قابل نہیں رہا. اس ایجپشن ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یا تو اس کے اندر گٹر کا پانی مل گیا ہے یا یہ ہے کہ ریڈ سی کا پانی مل رہا ہے. اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنا سا چھوٹا سا جو کنواں تھا اس میں سے یہ ملینز آف گیلنز پانی کیسے نکل رہا ہے، ختم نہیں ہوتا پانی. تو اس نے سوچا کہ نہیں، یہ کوئی کنواں تو نہیں ہو سکتا، یقیناً کہیں نہ کہیں سے ریڈ سی کا پانی یا تو مل رہا ہے یا کوئی اور سورس اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. اس زمانے میں شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے. ان تک جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے پھر اس کی تحقیق کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے کہ کیا معاملہ ہے آخر. جو تحقیق جن صاحب نے کی انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی. ایک خلاصہ ہم یہاں اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو زمزم کا کنواں ہے، ویل آف زمزم، یہ 14 بائی 18 فیٹ ہے، زیادہ بڑا تو نہ ہوا. تو جو شخص اس پروجیکٹ پر لگائے گئے تھے شاہ فیصل کی طرف سے، ان کو بہت حیرت ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے کنویں سے یہ ملینز آف گیلنز پانی ہر سال آخر کیسے سپلائی ہوتا ہے. تو یہ سوچا گیا کہ ہم اس کا سورس پتا کرتے ہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے. ایک شخص کو نہلا دھلا کر کنویں میں اتارا گیا. تقریباً 5'8" اس شخص کی ہائٹ تھی. جب وہ کنویں میں اترا تو پانی اس کے کندھوں تک آ رہا تھا. سمجھیں کہ 5'3" اتنی ڈیپتھ ہوگی اس کنویں کی. اس سے کہا کہ اب تم تلاش شروع کرو کہ اس کا سورس کیا ہے، کوئی انلیٹ کہاں سے ہے. ہر کنویں کے اندر پانی کہیں نہ کہیں سے آتا ہے، تو کوئی پائپ، کوئی سورس، کوئی انلیٹ تم کو مل جائے. کوئی انلیٹ نہ ملا، پتہ ہی نہ چلے کہ پانی آتا کہاں سے ہے. پھر اس شخص کو ہدایت دی گئی کہ تم چلنا چھوڑ دو، تم ریت پر کھڑے ہو جاؤ. جب وہ ریت پر کھڑا ہوا تو ایک دم اس نے آواز لگائی کہ مجھے پتا چل گیا پانی کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو ریت ہے وہ اس کے پیروں کے نیچے ہل رہی تھی، تو پانی نیچے سے آ رہا تھا. کنویں کے تہہ سے پانی جو ہے وہ رس کے اوپر کی طرف آ رہا تھا. اس پانی کا سیمپل یورپین لیبز میں بھیجا گیا. یعنی کہ کوئی انڈر واٹر سورس ہے اس کا، اوپر سے کہیں نہیں آتا، انڈر واٹر، انڈر گراؤنڈ کوئی اس کا سورس ہے. یورپین لیبز میں بھیجا گیا. سعودی عرب کی اپنی لیبز میں اس پانی کا انالیسس کیا گیا. پتا چلا کہ بالکل پورٹیبل واٹر ہے، پینے کے قابل ہے، کوئی پولوشن، کوئی گندگی، کوئی آلائش اس کے اندر شامل نہیں ہے. انالیسس ان کا یہ تھا کہ زمزم میں کیلشیم اور میگنیزیم سالٹس کی تعداد عام پانی کے مقابلے میں زیادہ ہے. منرل واٹر ہے. کیا اس کے بارے میں آج تو ہم پڑھتے ہیں منرل واٹر کا، تو یہ منرل واٹر ہے. اسی لیے جو لوگ مکے جاتے ہیں
تو وہاں آب زمزم پیا جاتا ہے. اس قدر ایک فریشنس کا اور اس قدر ایک تازگی کا انسان کو, اور ایک لگتا ہے کہ ریجوینیٹ ہو گئے, جیسے ایک تازگی آ گئی ہے جیسے انسان کے اندر. انالیسس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس پانی میں فلورائڈز بھی شامل ہیں جو کہ بیکٹیریا کو مارنے کا کام دیتے ہیں, جراثیم سے پاک رکھتے ہیں. آب زمزم کو کبھی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ کی یا کلورینیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, ورنہ عام طور پہ کنویں کے پانی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیمیکلی تاکہ وہ پینے کے قابل ہو جائے. اسی طرح عام کنووں کے اندر کچھ نہ کچھ بایولوجیکل گروتھ ہو جاتی ہے, کوئی کائی وغیرہ جم جاتی ہے جس سے کہ پانی کے مزے کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے, پانی کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے. لیکن زمزم کے کنویں میں کسی قسم کی کوئی گروتھ, کسی قسم کی کوئی ویجیٹیشن موجود نہیں ہے. شروع سے لے کے آج تک اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آیا. زمزم کا چشمہ یہ جاری ہے, کچھ عرصے کے لیے بند ہوا تھا, وہ کب ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا نہ یہاں پانی تھا نہ کوئی ویجیٹیشن, اور جو ظاہر ہے جب پانی نہیں تھا تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود قبیلے اور کچھ قافلے اس علاقے سے گزرتے رہتے تھے. انہی میں سے ایک بنو جرہم کا قبیلہ تھا, جرہم ثانی کہا جاتا ہے. وہ پہلے بھی گزرا کرتے تھے. اس دفعہ جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا یہاں پانی موجود ہے, تو بی بی ہاجرہ کی اجازت سے انہوں نے یہاں پر پڑاؤ ڈال لیا. اب یہ مکے میں آبادی کی ابتدا ہے. جرہم نام کو بھی سمجھ لیجئے. کچھ کا خیال ہے کہ جرہم ایک شخص کا نام تھا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے اور یہ واحد شخص تھے جن کو کہ عربی زبان بولنی آتی تھی. کچھ کا خیال ہے کہ یورب نام کا ایک شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے اور ان کو عربی آتی تھی. واللہ عالم. اس کا بس ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی بہت قدیم زبان ہے. تو بنو جرہم کا قبیلہ یہاں پر آ کے آباد ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے عربی سیکھی, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے, وہ تو ار کی زبان بولتے تھے. جو ار میں ان کی پیدائش ہوئی بیبیلون میں, عربی زبان انہی سے سیکھی بنو جرہم سے, اور بنو جرہم ہی میں انہوں نے شادی کی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے. جب تک اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اور 137 سال 137 ایئرز ان کی عمر آتی ہے, تو وہ مکے کے سربراہ رہے اور بیت اللہ کے متولی رہے. بیت اللہ کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی. اس کے بعد ان کے 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے نابت اور قیدار نام آتے ہیں, یہ مکے کے والی ہوئے. اس کے بعد نابت اور قیدار کے بعد پھر بنو جرہم مکے کے والی ہو گئے. بنو جرہم کو آپ جانتے ہیں نا, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنا خاندان نہیں ہے, یہ تو یعنی کہ ننیال ہوئی نا ان کے بچوں کی, ان کا سسرال یعنی کہ. تو پھر یہ ان کے والی بن گئے مکے کے. رفتہ رفتہ بنو جرہم میں تنگ دستی آنی شروع ہوئی, پاورٹی آنی شروع ہوئی. تو کیا کیا انہوں نے کہ حج کے لیے آنے والوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. ٹیکسز وغیرہ لگا دیے ہوں گے, کچھ ان سے پیسے لینے لگ گئے ہوں گے. حج تو شروع ہو چکا تھا, 4,500 سال سے نان سٹاپ حج ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی, سورہ حج میں انشاءاللہ ہم اس کا قصہ پڑھیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ اس بیابان میں میں صدا لگاتا ہوں, کون میری آواز سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم چاروں طرف اعلان کر دو, تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. انہوں نے چڑھ کر اعلان کر دیا اور قافلوں کے قافلے پھر ہر سال حج کے لیے آتے رہے. تو یہ قافلے آیا کرتے تھے, تو بنو جرہم نے کچھ زیادتیاں شروع کر دی ان کے اوپر. خانہ کعبہ کا مال بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. ایک ان کے اندر خرابی آنے لگی. اس ذاتی سے تنگ آ کر ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ کے نام سے ہے, خے زے الف عین اور ہے, بنو خزاعہ. اس نے مکے پر حملہ کیا, بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا اور اس کا اقتدار خود سنبھال لیا. بنو جرہم نے جاتے جاتے خانہ کعبہ کے اندر جو سونے کے ہرن تھے, یہ سونے کے ہرن ایک ایرانی بادشاہ تھا ساسان بن بابک, اس نے یہ ہرن بطور نظر خانہ کعبہ بھجوائے تھے. تو یہ ہرن اور حجر اسود, اس کو بھی اور کچھ اور چیزیں تھی, وہ ساری بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈالی اور زمزم کا کنواں فل کر دیا, کنویں کو پاٹ دیا. انسان کے اندر ہوتی ہے نا چیز کہ جو ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے تو کوئی اور بھی فائدہ کیوں اٹھائے, یہی ذہنیت تھی. تو جاتے جاتے وہ زمزم کے کنویں کو بند کر گئے. کتنی تکلیف اور کتنی قلت ہو گئی ہوگی پانی کی. بنو خزاعہ کی حکومت مکے پر رہی. حلیل والی مکہ رہے اور حلیل نے اپنی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب سے کی. قصی بن کلاب کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. قریش دراصل ایک لقب تھا ایک شخص کا جن کا کہ نام تھا فہر بن مالک. فہر بن مالک کا لقب قریش تھا, اسی سے قبیلے کا نام قریش پڑ گیا. اس کا مادہ ہے قرش, قاف را اور شین. قرش کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا, ٹو بائٹ. کوئی اس کے پیچھے قصہ ہوگا, یقیناً انہوں نے کسی کو کاٹ لیا ہوگا جب اللہ عالم, تو اس سے ان کا پھر لقب پڑ گیا. شارک کو عربی زبان میں قرش کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کا بھی جو
اس کا جو کاٹنا ہوتا ہے کسی شارک مچھلی کا بائٹ جو ہوتا ہے اس کا بہت زبردست ہوتا ہے. تو قصی بن کلاب کے پاس مکے کی حکومت آ گئی اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی, یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو یعنی کہ قریش کو بلا کر اور مکے میں آباد کر لیا, ورنہ اس سے پہلے مکے میں قریش آباد نہیں تھے, ارد گرد کے علاقوں میں رہا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں غیروں میں گھرا رہوں, تو انہوں نے یہی چاہا, قصی نے چاہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو یہاں بلا کر بسا لوں تاکہ ان کی وفاداریاں میرے ساتھ رہیں. قصی کے 2 بیٹے تھے, عبد الدار اور عبد مناف. حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانے کا جو منصب تھا وہ عبد مناف کے پاس تھا. حاجیوں کی خدمت کرنا, ان کا خیال رکھنا, یہ بہت اہم ذمہ داریاں اور بہت اہم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آنر اور عزت ان پوسٹ سے وابستہ تھی. تو جس کے پاس بھی یہ پوسٹ آیا کرتی تھی وہ بہت ایک اپنے لیے عزت اور شرف کا باعث ان کو سمجھتے تھے. تو حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانا عبد مناف کے پاس تھا. ان 2 مناسب کو جو ان کے ان پوسٹ کے نام تھے وہ تھے رفادہ اور سقایا. یہ بہت بڑا آنر ان کا ہوا کرتا تھا, کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا کسی کے حصے میں آئے. تو یہ 2 ان کے ہاں ڈپارٹمنٹس آپ کہہ لیجئے, رفادہ اور سقایا کے ڈپارٹمنٹس تھے. عبد مناف کی اولاد میں یہ دونوں پوزیشنز چلتی رہیں اور آگے چل کر ہاشم کو ملی. ہاشم عبد مناف میں سے تھے, بہت مالدار تھے. اصل نام ان کا عمر تھا, عین میم را اور واو, یہ واو پروناؤنس نہیں کیا جاتا. عمر نہیں ہے, یہ عمر الگ نام ہوتا ہے اور امر الگ ہوتا ہے, یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے, واو سائلنٹ ہوتا ہے. اصل نام تو ان کا عمر تھا, لیکن یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کی میزبانی اس طرح سے کی کہ شوربے کے اندر روٹی توڑ کر, جس کو ملیدہ یا کیا کہتے ہیں, روٹی چور جیسے نہیں ہوتا, یہ چیز بہت پسندیدہ تھی ان کے ہاں. تو انہوں نے حاجیوں کے لیے یعنی کہ بہترین غذا کا انتظام کیا. عربی زبان میں کسی چیز کو توڑنے کو حشم کہتے ہیں, ہا شین اور میم. تو چونکہ یہ روٹی توڑ کر اور چور کر شوربے کے اندر ملایا کرتے تھے تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا, توڑنے والا. پانی بھی جو بنایا کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی اسکواش اور جوسرز تو ہوتے نہیں تھے, اب کس طرح پانی بنایا جائے جو حاجیوں کو اچھا لگے. تو ایک بڑے حوض میں کشمش اور کھجوریں ڈال دیتے تھے, اس سے پانی میٹھا ہو جاتا تھا. اپنی طرف سے بہترین چیز کر کے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی. غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری انسان تھے, بہت فار سائٹڈ. یہ اب سننے میں ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں نا, اپنے زمانے میں تو ایک نئی روایت شروع کرنے والی بات تھی, ایک نیا ٹریڈیشن شروع کیا انہوں نے. نہ صرف یہ کہ ان میں میزبانی کا اور رحمدلی کا جذبہ تھا, بلکہ تجارتی سمجھ بھی ان میں بہت تھی, بزنس ایکومن. ہاشم نے قریش کے لیے 2 تجارتی راستے بنائے, 2 ٹریڈ روٹس. سردی میں یہ لوگ یمن کی طرف جایا کرتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف. اسی کا ذکر ہم کو سورہ قریش میں بھی ملتا ہے, رحلۃ الشتاء والصیف, کہ یہ گرمی سردی میں سفر کرتے تھے. ایک ایسے ہی سفر کے دوران شام کی طرف جاتے ہوئے ہاشم مدینہ پہنچے. وہاں پر بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کی. کچھ عرصے وہاں ٹھہرے. سلمہ حمل سے ہو گئی, ایکسپیکٹ کر رہی تھی. مسافر تھے, بزنس مین تھے, ایک جگہ قیام تو کر نہیں سکتے تھے. مدینہ ان کا وطن بھی نہیں تھا. کچھ دیر وہاں قیام کیا اور پھر